الحمد لله الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت پیار سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو. بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر. کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو. توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں. چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے جب قدم اس دھرتی پہ، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انتہائی قابل قدر علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف فرما بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، محترم حافظ سمیع اللہ صاحب نے بہت خوبصورت محفل سجائی اور میرے بھائی مولانا افتخار صاحب کی
خواہش اور حکم پہ میری آپ سے اس محفل میں ملاقات ہو رہی ہے۔ نماز مغرب سے اب تک بہت سارے علماء کرام کے بیانات اور کثیر تعداد میں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مستفید ہو چکے ہو، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بڑے اختصار کے ساتھ گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس امید پہ کہ آپ پوری توجہ میری بات پہ رکھیں گے۔ دوران گفتگو نہ مجھے داد کی کوئی خواہش ہوگی، نہ کوئی نعروں کی طلب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میں چند منٹوں میں اشتہار پہ دیے ہوئے عنوان کے مطابق کوئی کام کی بات آپ کے نظر و فکر میں اتار سکوں گا، آپ کی دل کی تختی پہ لکھ سکوں گا۔ توجہ ہے نا سب کی؟ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دینے کے لیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں تھوڑی سی حرکت کر کے آگے آئیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ حرکت ہے۔ جہاں جہاں بیٹھے وہاں سے بے شک ایک ایک انچ جگہ چھوڑ دیں۔ معزز سامعین، اشتہار پہ دیا ہوا عنوان ہے مقصد ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات میں کس مشن پہ تشریف لائے، کون سا رب کی طرف سے ایجنڈا لے کے آئے، رب کریم کی جانب سے کون سا پیغام لے کے آئے۔ یہی آج کے اشتہار کا عنوان ہے۔ آج سے 1494 سال قبل ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا، صبح و صادق کا وقت تھا، اور 23 اپریل سن 571 عیسوی یکم جیٹھ کی تاریخ تھی جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس جہاں میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس وقت انسانیت، میری گفتگو میں 3 باتیں زیر بحث آئیں گی۔ پہلی بات، آپ علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت انسانیت کہاں کھڑی تھی؟ انسانیت سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، اور جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک ان پہ محنت فرمائی، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، انسانوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس وقت انسانیت کو آپ نے کہاں پہنچا دیا، کہاں کھڑا کر دیا؟ اور تیسری بات، آج 1430 سال آقا علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے گزر چکے ہیں۔ 1430 سال بعد انسانیت کہاں کھڑی ہے؟ ان 3 باتوں کو میں منٹوں میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات، انسانیت کہاں کھڑی تھی؟ میرے بھائیوں، 2 طرح کے تعلق انسانوں کے مضبوط ہونے چاہیے تھے۔ ایک تعلق
انسان کا اپنے رب کے ساتھ، دوسرا تعلق انسانوں کا انسانوں کے ساتھ۔ یہ دو تعلق مضبوط ہونے چاہیے تھے۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ اس لیے مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی نے انسان کو حسن و جمال عطا کیا، اسی نے انسان کو کمال عطا کیا، اسی نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا، اسی نے کائنات کے پتے پتے کو بنایا، اسی اللہ نے کائنات کی ایک ایک شے کو رزق پہنچایا۔ تو اللہ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے، تو انسان کا اپنے خالق سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا تعلق انسان کا انسانیت کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ انسان کا تعلق انسان کے ساتھ قائم دائم ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت دے، تشریف رکھے، میں قدر کرتا ہوں آپ کے جذبے کی۔ یہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے، آپ نوٹ لے کے آئیں گے، ان کی توجہ بڑھ جائے گی، اور میری ساری محنت کی بڑی مہربانی۔ میں آپ کے ان روپے کو چون کے رکھتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ جی میں 2 منٹ کھڑا ہو کے گفتگو کروں گا، میری نگاہ سب پہ رہے۔ یہ باہر والے دوست بھی اندر تشریف لے آئے۔ تو میں نے عنوان یہ قائم شروع کیا ہے کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت انسانیت کہاں تھی؟ جب چھوڑ کے گئے انسانیت کہاں تھی؟ آپ علیہ السلام آئے تو اس وقت انسانوں کے 2 تعلق ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک تعلق انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ٹوٹا ہوا تھا، دوسرا تعلق انسان کا انسانیت کے ساتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ انسان کا خالق سے تعلق کتنا ٹوٹ گیا۔ اللہ نے انسان کو بنایا، لیکن یہ انسان کی جبین یہ جھک رہی ہے کبھی سورج کی کرنوں کے آگے، انسان کی جبین کبھی جھک رہی ہے چاندنی راتوں کے آگے، انسان کی جبین کبھی جھک رہی ہے پانی کے پتن پہ، انسان کی جبین کبھی جھک رہی ہے کالی راتوں کے آگے، انسان کی جبین کبھی جھک رہی ہے گھنے سایہ دار درخت کے آگے، انسان کی جبین جھک رہی ہے کبھی تو دریائے نیل کے کنارے پہ اور کبھی دریائے دجلہ کے کنارے پہ۔ انسان صرف مکہ میں نہیں رہتے تھے، مدینہ میں نہیں رہتے تھے، میرے آقا جب تشریف لائے ہندوستان میں بھی انسان تھے، پاکستان میں بھی انسان تھے، بنگلہ دیش میں بھی انسان تھے، انڈونیشیا میں بھی انسان تھے، چائنا میں بھی انسان تھے، روم میں بھی انسان تھے، ایران میں بھی انسان تھے۔ آقا تو کل کائنات کے نبی بن کے آئے تھے۔ آپ نے نگاہ اٹھائی تو آپ کی نگاہ صرف مکہ کے قریش پہ نہیں گئی، آپ کی نگاہ صرف مکہ کے سرداروں پہ نہیں گئی، آپ کے سامنے صرف اور صرف لات منات عزا کے بت نہیں ہیں، بلکہ آپ کی نگاہ نے، دوربین نگاہ نے، اللہ نے میرے آقا کو بہت بہت دور کی نگاہ عطا کی۔ آج ہم کہتے ہیں یار فلاں کو تم ہلکا نہ سمجھو، وہ آج سے 100 سال آگے کی سوچتا ہے۔ آج ہم کسی کی دانائی کا اعتراف کرنا چاہیں تو کہتے ہیں 100 سال آگے کی سوچتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ 100 سال یا 100 میل دور سے دیکھ لیتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس کی نگاہ بصیرت بہت تیز ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں روم کی عیسائیت اپنے خالق سے تعلق توڑ چکی ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا،
اور آپ دیکھ رہے ہیں یروشلم کی یہودیت اللہ سے تعلق توڑ چکی ہے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ فارس کے رہنے والے اللہ سے تعلق توڑ چکے ہیں، انہوں نے سورج کے مجسموں کو خدا بنا لیا، انہوں نے آگ کے الاؤ کو خدا بنا لیا، آگ کے شعلوں کو بھڑکانا عبادت سمجھتے ہیں۔ آپ کی نگاہ نے دیکھ لیا ہندوستان میں بسنے والے 3 کروڑ خداؤں کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ کبھی سجدہ ہوتا ہے گنگا کے کنارے پہ، کبھی سجدہ ہوتا ہے جمنا کے کنارے پہ۔ غرض کے انسان کا تعلق اپنے خالق سے کٹ چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ ضرورت تھی اب ایسا کوئی انسان آئے، ایسی کوئی ہستی آئے، ایسا کوئی پیغمبر آئے، خدا کے پاس سے کمال لے کے آئے، خدا کے پاس سے جمال لے کے آئے، خدا کے پاس سے علم لے کے آئے، خدا کے پاس سے حلم لے کے آئے، خدا کے پاس سے صفات لے کے آئے، خدا کے پاس سے خوبیاں لے کے آئے، جو انسانوں کے اس رب کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دے، مضبوط کر دے۔ اور آگے دوسرا تعلق انسانوں کا، انسانوں کے ساتھ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کہاں ٹوٹا ہوا ہے؟ مثال دینے لگا ہوں، عورت کے 4 روپ ہیں، 4۔ عورت کا ایک روپ ہے بیٹی، عورت کا ایک روپ ہے بہن، عورت کا ایک روپ ہے ماں، عورت کا ایک روپ ہے بیوی۔ لیکن یہ تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ عورت بیٹی کے روپ میں آئی ہے، اپنی زندگی کی سانسوں کو ترس گئی کہ اس کو رات کی تاریکی میں باپ اٹھا کے جنگل میں گڑھا کھود کے دفن کر آتا ہے۔ تعلق بیٹی کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے۔ عورت ترس گئی کہ میں جس شوہر کے لیے بابل کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں وہ شوہر مجھے گھر کی ملکہ مان لے، لیکن مرد نے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا۔ تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ مزدور ترس گئے تھے کہ ہمارا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہمیں کوئی تو مزدوری دینے والا ہو، وہ مزدوری مل نہیں رہی، کیونکہ انسان کا تعلق انسان سے ٹوٹ چکا ہے۔ اور ہمسایہ ترس گیا تھا، کبھی تو میرا ہمسایہ مجھ کو اپنا خیر خواہ سمجھ لے، لیکن تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ہر روز ان کا یوں ہی تکرار ہوا کرتا تھا۔ ضرورت تھی ایک پیغمبر کی، ضرورت تھی ایک راہبر کی، ضرورت تھی ایک رہنما کی، ضرورت تھی ایک پیشوا کی جو سارے کمال والا ہو، کل جمال والا ہو، اور آ کے ان ٹوٹے ہوئے انسانوں کے تعلق کو پھر سے جوڑ دے۔ انسان کا تعلق رب سے ٹوٹا، اس کو بھی جوڑ دے۔ انسان کا تعلق انسانوں سے ٹوٹا، اس کو بھی جوڑ دے۔ اللہ نے انسانیت پہ ترس کھاتے ہوئے بالآخر کائنات کے تاجدار کو بھیجا، امام الانبیاء کو بھیجا، امام الرسل کو بھیجا، فخر الانبیاء کو بھیجا، سید الانبیاء کو بھیجا، سید الرسل کو بھیجا، مراد الانبیاء کو بھیجا، مشتاق الانبیاء کو بھیجا، کائنات کے تاجدار کو بھیجا، کائنات کے سردار کو بھیجا، صاحب قرآن کو بھیجا، صاحب لولاق کو بھیجا۔ اللہ نے پھر اس ہستی کو بھیجا جس ہستی کے سینے میں اللہ نے کائنات کے علم بھی جمع فرما دیے۔ میرے آقا کا سینہ علم کا خزینہ بنا، میرے آقا کا سینہ علم کا دفینہ بنا۔ اللہ نے پھر اس ہستی کو بھیج دیا، کل کائنات کا حسن سمیٹ کے، کل کائنات کا حسن سمیٹ کے اس ہستی کے سراپا پہ جمع فرما دیا، کل جہان کے کمالات سمیٹ کے اس ہستی کی ذات میں جمع فرما دیے۔ اور وہ ہستی پھر بالآخر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں سیدہ آمنہ کی گود میں جناب عبداللہ کے گھر
گھر کے اندر جناب عبد المطلب کی حویلی کے اندر صبح صادق تشریف لے آئی. آج انسانیت انہیں محمد الرسول اللہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، انسانیت کہاں کھڑی تھی؟ میں نے عرض کر دیا دو تعلق تھے، وہ دونوں تعلق قائم تھے کہ ٹوٹے ہوئے؟ بولو قائم تھے کہ ٹوٹے ہوئے؟ وہ ٹوٹے ہوئے تھے. انسانیت وہاں تھی، انسانیت پستی میں تھی، انسانیت ذلت میں تھی، انسانیت رسوائی میں تھی، انسانیت کے نام سے بھول چکی تھی. آج آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کھلونوں کی دکان پہ کھڑے ہو کے آپ کے جی میں آتا ہے میں اپنے بچے کے لیے گھوڑا لے جاؤں، آپ کے جی میں آتا ہے میں اپنے بچے کے لیے شیر لے جاؤں، آپ کے جی میں آتا ہے میں اپنے بچے کے لیے ہاتھی لے جاؤں، اور کھلونوں کی دکان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ گھوڑا کتنے کا ہے، یہ چیتا کتنے کا ہے، یہ شیر کتنے کا ہے، یہ سانپ کتنے کا ہے. وہ ریٹ بتاتا ہے. آپ نے گاڑی کی ڈگی میں وہ کھلونے رکھے اور گھر لا کے بیٹے کو کہتے ہیں میرا پتر میں آپ کے لیے شیر لے کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے چیتا لے کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے اونٹ لے کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے سانپ لے کے آیا ہوں. بیٹا کہتا ہے ابا سانپ تو ڈس لے، سانپ ڈس لے تو انسان پانی بھی نہیں مانگتا کہ موت آ جاتی ہے، اور شیر تو چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہوتا ہے، وہ تو دھاڑ دے تو چیر پھاڑ کر دے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور چیتا تو ایسے ہے وہ ایک وار میں ہی گردن مروڑ کے رکھ دیتا ہے. ابا کیا لے آئے ہو؟ ابا کہتا ہے پتر تو جانتا نہیں ہے، ان کی شکل چیتے کی ہے، چیتا ہے نہیں، اس کی شکل شیر کی ہے، اس میں شیریت ہے نہیں، یہ سانپ کا نقشہ ہے لیکن سانپ ہے نہیں. معلوم ہوا یہ سارے کے سارے مجسمے ہیں، ان مجسموں کے اندر ان کی روح نہیں، مجسمے ہیں ان میں اصلیت نہیں. یہ گھوڑا ہے لیکن دوڑ نہیں سکتا، یہ شیر ہے لیکن دھاڑ نہیں سکتا، یہ چیتا ہے لیکن جھپٹ نہیں سکتا، یہ سانپ ہے لیکن رینگ نہیں سکتا، یہ گھوڑا ہے لیکن دوڑ نہیں سکتا، یہ ہاتھی ہے لیکن اس قدر ہیوی نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ صرف صورتیں ہیں. کہنے کو تو اس دور میں بھی یہ انسان کی شکلیں تھی. یہ ابو العاص بن ربی، یہ عاص بن وائل ہے، یہ جناب عبد العزہ ہے، یہ عبد مناف ہے، یہ شمس ہے، یہ خجل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. انسانوں کے نام تو تھے، کہنے کو تو وہ انسان تھے لیکن وہ انسانوں کے بنے ہوئے مجسمے تھے. ان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، انسانیت کا علم ختم ہو چکا تھا. ان انسان تو تھے، انسانوں کا علم نہیں تھا. انسان تو تھے، انسانوں کا علم نہیں تھا. انسان تو تھے، انسانوں کی صفات نہیں تھی. انسان تو تھے، انسانوں کے کمالات نہیں تھے. انسان تو تھے لیکن ان میں انسانیت نہیں تھی. اب ہمارے نبی آئے تو دنیا کا نقشہ بدلنا شروع ہوا. اب بدلنا شروع ہوا. میرے آقا علیہ السلام نے محنت کی ان پہ. کہاں تھی انسانیت کا تعلق؟ ٹوٹے ہوئے. محنت شروع کی. 23 سال محنت کرتے رہے میرے آقا. کتنا عرصہ؟ 23 سال محنت کرتے رہے. ان 23 سالوں میں آپ نے شب و روز محنت کی، پوری محنت کے ساتھ محنت کی، پوری جد و جہد کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھے، نہ اپنے دیکھے، نہ پرائے دیکھے. آندھیاں ہیں تو چل رہی ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں. کبھی گلیوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی کوچوں میں، کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی اپنے شہر، کبھی کسی کے شہر، کبھی اس در کبھی اس در. محنت کرتے جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کن کن کو. اب لوگ آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ کوئی یمن سے، کوئی یمامہ سے، کوئی نجد سے، کوئی شام سے، کوئی کرن سے، کوئی روم سے، کوئی ایران سے. انسانیت آ رہی ہے. اب تبدیلی آ رہی ہے. کوئی آ رہا ہے عیسائیت چھوڑ کے، کوئی آ رہا ہے یہودیت چھوڑ کے، کوئی آ رہا ہے بت پرستی چھوڑ کے، کوئی آ رہا ہے. یہ آنے والے
اب آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے نکل کے محلات سے، کوئی آ رہا ہے نکل کے جھونپڑیوں سے، کوئی آ رہا ہے سر پہ شاہی تاج سجا کے، کوئی آ رہا ہے ننگے پاؤں، کوئی آ رہا ہے بادشاہی کا تاج لے کے، اور کوئی آ رہا ہے اپنے گلے میں غلامی کا توق ڈال کے۔ شاہ بھی آ رہے ہیں، گدا بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں۔ آپ نے محنت کی، 23 سال محنت کرتے رہے، ان 23 سالوں میں خوب محنت کی، بالآخر جب آپ دنیا سے جانے لگے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اب انسانیت کہاں پہنچ گئی؟ اب کہاں پہنچی؟ اب جب دنیا سے جا رہے ہیں کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، انسانیت کہاں ہے؟ وہ لات کا بت ٹوٹ چکا ہے، حبل ٹوٹ چکا ہے، عزا ٹوٹ چکا ہے، سارے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کعبہ شریف کی چھت کے اوپر حضرت بلال کو کھڑا کرتے ہیں، بلال کھڑے ہو کے آج آپ اذان دو۔ حضرت بلال حبشی اذان شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان ہو رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ آج کعبہ کے در و دیوار بھی اس اذان کو ترس چکے تھے، کعبہ کے در و دیوار بھی اللہ کی تکبیر کے نغمے کے ترس چکے تھے۔ صدیوں پہلے یہاں پہ آواز گونجی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ یہ آوازیں گونج چکی تھیں۔ اب خانہ کعبہ کے در و دیوار ترس چکے تھے، مکہ مکرمہ کے پہاڑ ترس چکے تھے، مکہ کے غار ترس چکے تھے، یہ غار حرا ہے، یہ غار ثور ہے، یہ ترس چکے تھے، یہ جبل نور ہے، ترس چکے تھے، یہ سارے پہاڑ بھی ترس چکے تھے۔ اب میرے آقا نے حضرت بلال کو کھڑے کر کے جب اذان دلائی تو اب گلی کوچے بھی اللہ کی تکبیر کے نعروں سے گونج رہے ہیں۔ اتنا انسان کا رب سے تعلق جڑ گیا، حضرت عمر بن خطاب حجر اسود کو خطاب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں انت حجر، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو میرا خدا ہے۔ اس سے قبل انسانیت پتھروں کو چومتی تھی خدا سمجھ کے، آج حضرت عمر پتھر کو کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں چومتا کہ تو خدا ہے، بلکہ اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھ کو چوما ہے۔ رب کے ساتھ انسانوں کا تعلق جڑ گیا اور یہ میسج اور پیغام دنیا بھر کو پہنچ گیا۔ انسانوں کا انسانوں سے تعلق ٹوٹا ہوا تھا، وہ کتنا جڑ گیا۔ جو باپ رات کی تاریکیوں میں اپنی بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے جاتا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے جاتا تھا، اب وہ باپ اس بچی کی تربیت کر رہا ہے، اس بچی کو پال رہا ہے، بچی جوان ہوتی ہے، محلے کے علاقے کے لوگوں کو بلاتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، میں اپنی بچی کو نکاح کر کے اس کے گھر رخصت کر رہا ہوں۔ آج وہ کیوں اتنا بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا اب وہ بچیوں کو پال رہا ہے، کس لیے کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایک مزدور آج وہ خوش ہو گیا ہے، کیوں خوش ہو گیا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ اور مزدوروں کی بھی سنی گئی، جس مزدور کو لوگ اس کی اجرت دینے سے کنی کترایا کرتے تھے، آج اس کی اجرت دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک مزدور کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس کو چوما اور چوم کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، ان هذه يد لا تمسه النار، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ مزدوروں کی عظمت بلند ہو گئی
آقا علیہ السلام نے انسانوں سے تعلق جوڑ دیا، ایسا جوڑا ہمسایہ ایک دن آن کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمسایوں کی بات کی ہے، اب مجھے یوں لگنے لگا ہے کہ کہیں ہماری وفات کے بعد وراثت میں ہمسایہ شریک بھی ہوگا۔ اتنا تعلق اس ہمسائے کا جس کو کوئی پہلے جانتا نہیں تھا۔ اب اس وقت انسان پانی پلا رہا ہے، پیاسوں کو، اپنی جان جا رہی ہے لیکن پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، خود بھوکا مر رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلق قائم ہو چکا ہے۔ یہی میرے آقا کی آمد کا مقصد تھا کہ انسانوں کے ٹوٹے ہوئے ان دو رشتوں کو جوڑ دینا۔ انسان کا رشتہ رب کے ساتھ جوڑا اور انسانوں کا رشتہ انسانوں کے ساتھ جوڑا۔ جڑ گیا کہ نہیں جڑا؟ اتنا جڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی رحلت سے تقریباً 90 دن پہلے، اس دنیا سے پردہ فرمانے سے 90 دن پہلے آپ نے حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، زندگی کا آخری حج۔ اس آخری حج کے موقع پہ 70,000 کا مجمع ہے۔ 70,000 کے مجمع کے سامنے آپ فرما رہے ہیں، اعلان کر کے فرما رہے ہیں لوگوں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے جی؟ نوتھیا قریشیاں۔ واہ، قریش تو میرے نبی کی نسبت آ گئی، سبحان اللہ، میرے نبی کی نسبت آ گئی۔ قریشیاں، میرے آقا کے خاندان کنبے قبیلے کا نام کیا تھا؟ قریش۔ اللہ نے قریش کو بڑا چنا، بڑی شان دی، بڑی آن دی، بڑا نام دیا، بڑا مقام دیا، بڑا کام دیا قریش کو۔ قریش کس کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب نامہ کو پڑھیے، محمد کے والد کا نام عبداللہ کے والد کا نام عبدالمطلب کے والد کا نام ہاشم کے والد کا نام عبد مناف کے والد کا نام قصی کے والد کا نام کلاب کے والد کا نام مرہ کے والد کا نام کعب کے والد کا نام لوئی کے والد کا نام غالب کا نام والد کا نام فہر۔ یہ فہر وہ شخص ہے جس کو عرب کی دنیا قریش کہا کرتی تھی۔ اس کو عرب کی دنیا کیا کہتی تھی؟ قریش۔ یہ قریش ہے۔ اس کو قریش کیوں کہتے تھے؟ قریش اصل میں اس سمندر کی اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر کی ساری مخلوق کی سردار ہو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اس دھرتی کے سارے فہر بن مالک، یہ اس دھرتی کے سارے لوگوں کا سردار ہے، اس کے کمال ہیں، اس کی شان ہے، اس کی صفات ہیں۔ تو لوگوں نے فہر بن مالک کو قریش کہنا شروع کر دیا۔ تو اس قریش کی آل اولاد سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نام بڑا پیارا آپ لوگوں کا، قریشیاں، گاؤں کا نام اس قریش کی طرف نسبت ہے۔ تو خیر یہ بات ضمن میں آ گئی، درمیان میں آ گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 کے مجمع سے خطاب فرمایا۔ اس جو خطاب کیا اس میں ایک جملہ بولا، وہ جملہ صرف سننے سے نہیں، میرے اشارے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ چلی گئی جب یہ جملہ فرما رہے ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ کتنی؟ 63 سال کی عمر میں جملہ دینے لگے، اور جملہ دیتے وقت نگاہ چلی گئی 63 سال پہلے کے ماحول پہ۔ 63 سال پہلے کے ماحول پہ نگاہ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا وہ دور تھا، وہ دور جاہلیت کا۔ آج آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اس مجمع میں سارے مکی نہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں۔ اس مجمع میں سارے قریش کے نہیں، قریش کے علاوہ اور قبائل کے بھی ہیں، کوئی یمن کا، کوئی یمامہ کا، کوئی نجد کا، کوئی شام کا، کوئی کرن کا، کوئی روم کا، کوئی ایران کا، یوں لوگ جمع ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا لوگوں وہ دور، اس دور کی جاہلیت کی ساری رسمیں، جاہلیت کی ساری رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا تحت قدمیہ، میرے قدموں کے نیچے روند رہی ہیں۔ جاہلیت کو روند کے رکھ دیا، جاہلیت کو کچل کے رکھ دیا۔ جہاں انسانیت فخر کیا کرتی تھی، جاہلیت کے وہ سارے فخر پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیے اور انسانوں کو ان کے اصل مقام پہ کھڑا کیا۔ جب آپ آئے، انسانیت زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کے رتبے میں چلی ہوئی تھی۔ جب آپ جا رہے ہیں، فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا، فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا۔ نہ سمجھ میں آئے تو وہ حدیث کا واقعہ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت میں کسی کو اپنے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کون؟ جواب ملا یہ بلال ہیں۔ حیرت ہوئی، بلال مجھ سے پہلے جنت میں؟ آقا نہیں، آپ سے پہلے جنت میں نہیں، وہ چل دھرتی پہ رہے ہیں، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ آقا درفشانی نے تیری قطروں کو، کن کو؟ قطروں کو دریا کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر کامل تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ آقا علیہ السلام، پھر میں کیوں نہ کہوں، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے اے کفیل کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، اس محسن اعظم نے اے کفیل کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو۔ ایک دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی نئے موڑ دیے، نئی راہیں دی نئی موڑ دیے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، مولانا حالی تڑپ اٹھے، فرمانے لگے میرے آقا کی آمد کیسے پوری ہوئی۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا۔ اور مس خام کچا تانبا، کچے تام کو جس نے سونا بنا دیا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا جدا کر دکھایا، اور اب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک آن میں پلٹ کے رکھ دی اس کی کایا۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پلٹ دیا رخ ہوا کا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، دھرتی عرب کی جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا۔ زمانہ کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دیر کے سوئے ہوں کو جگایا۔ پڑا ہر طرف غل کے یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف غل کے یہ پیغام حق سے، گونج اٹھے ہیں دشت و جبل نام حق سے۔ آمد بھی معلوم ہو گئی انسانیت کہاں تھی، اور جب جا رہے ہیں تو انسانیت آج 1431 سال گزر چکے ہیں۔ یہ ربیع الاول 1441 ہجری کا ہے، 1441 ہجری کا ربیع الاول ہے۔ آقا علیہ السلام سن 11 ہجری ربیع الاول میں دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب 1430 یا 31 سال گزر گئے۔ آج انسانیت کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ واپس جاہلیت میں چلی گئی یا اپنے مقام پہ کھڑی ہے؟ اگر چلی گئی تو میرے آقا کی ولادت اور آقا کی تشریف آوری کا مہینہ
ہمیں پھر جھنجھوڑتا ہے۔ نبی کے کلمہ گو لوگو، اپنے نبی کے مشن کو لو، اپنے نبی کی سیرت صورت کو لو، انسانیت کے رہبر بنو، انسانیت کے قافلے کے اس کارواں کے میر کارواں بنو، اس کو میر لشکر بنو، اور اس وقت بکھری ہوئی انسانیت اس کو پھر سے لے کے آؤ۔ آج واقعتاً انسانیت پیچھے آ گئی ہے۔ ہم آقا کے کلمہ گو عزم ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیم کو لے کے آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، آپ کا پیغام لے کے پوری دنیا میں جائیں گے۔ ارادہ ہے سب کا؟ ہے ارادہ؟ پھر آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، ذکر رسول صبح و شام کریں، اور کہہ دوں فکر رسول صبح و شام کریں۔ ہوتا ہے جن سے زمانے میں اجالا، ہوتا ہے جن سے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وما علینا۔